صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لیقرب من هذا رشدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی اس آیت میں اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اس سورت کے شان نزول میں یہ بیان کیا جا چکا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے کہ روح کیا چیز ہے، سکندر ذوالقرنین کون تھا، اور اصحاب کہف کا قصہ عجیبہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ سوالات سنے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا۔ جب کل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نہیں آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کچھ دن 15 دن یا 18 دن تک اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، وہی روک دی گئی۔ کیوں وہی روکی؟ اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کل انشاءاللہ بتا دوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو پھر بتا دوں گا۔ آپ نے ایسے کیوں کہا کہ میں کل بتا دوں گا؟ انبیاء کی ذات جو ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، لیکن انبیاء سے جو بھول ہو جاتی ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل یہ امت کے لیے نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ۔ نبی کی ہر حرکت، نبی کا ہر قول، نبی کا ہر فعل، نبی کا ہر طریقہ، نبی کی ہر سنت یہ امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات اللہ پاک ایسے کام کروا دیتے ہیں وہ اصل میں امت کو تعلیم ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی شان تو بہت بلند ہے، آپ کو تو اللہ نے بڑا مقام، عزت اور رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، جب آپ آرام فرماتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک تو سوتی تھی لیکن آپ کا دل مبارک نہیں سوتا تھا، آپ کا دل جاگتا رہتا تھا۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ نماز میں بھی بھول گئے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھانی تھی، 4 کی بجائے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ ایک مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھانی تھی، 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں سورہ ملک کی تلاوت فرما رہے تھے، ایک آیت آپ سے چھوٹ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو نبی علیہ السلام سے صادر ہوئیں یہ اصل میں میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہیں، امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتا دوں گا، لفظ انشاءاللہ نہیں بولا تو اللہ نے وحی کو روک دیا، اور اتنے دن نبی علیہ السلام پریشان رہے۔ مشرکین نے پروپیگنڈا کیا کہ کوئی یہودی نے کہا تھا اگر یہ سوال جو 3 ہم بتا رہے ہیں وہ محمد یعنی جواب دے دیں گے تو وہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہیں دے سکیں گے تو وہ نبی نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ تو اتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے روک دیا گیا، کچھ دن، 15 دن یا 18 دن۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی فوج سے ناراض ہو گئے۔ فوج سے ناراض ہوئے تو حضرت سلیمان کی 100 بیویاں تھیں، تو آپ نے کہا کہ میں اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور مجھے بیٹے ہوں گے اور میں ان بیٹوں کی اپنی فوج بناؤں گا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی شان، حضرت سلیمان اپنی بیویوں کے پاس گئے، کسی کو بھی بچہ نہیں ہوا سوائے ایک کے، اور جو اس ایک کا بچہ ہوا وہ بھی پورا بچہ نہیں، ادھورا بچہ، فالج زدہ بچہ۔ سورہ 7 کی آیت نمبر 34 میں مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ایک ادھورا بچہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو اللہ انہیں 100 بیویوں سے 100 بیٹے عطا کرتے اور 100 کے 100 مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے۔ تو گویا کہ آئندہ کا جو کام کرنا ہے، جو فعل انجام دینا ہے، اس میں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ان کا قول ہے کہ 7 عادتیں، 7 صفتیں جس شخص میں ہوں گی وہ شخص
فرشتوں کی نظر میں شریف شمار ہوگا، اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی، موت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آئندہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں انشاءاللہ لگا دیا کل انشاءاللہ ہاں یہ کام میں انشاءاللہ کر دوں، کسی کے ساتھ وعدہ کر۔ اور یہاں پر محققین اور محدثین نے کچھ فقہی مسائل بھی لکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص انشاءاللہ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کا کیا حکم، انشاءاللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم، انشاءاللہ کے ساتھ کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، وہ حانس ہو۔ تو یہ ایک فقہی مسائل ہیں، اتنا وقت نہیں کہ ان کو ذکر کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی آئندہ کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آئندہ فعل انجام دینا چاہتے ہیں، اس کو مشیت خداوندی کے ساتھ منسلک کر دیں، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو جوڑ دینا چاہیے، اور ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے۔ اگر ہماری زندگی نہ ہو کل تک، یا ہم وہ کام کرنا چاہیں ہم سے نہ ہو پائے، اگر انشاءاللہ ساتھ لگا دیں گے تو اس کام میں برکت ہو جائے گی اور وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اس لیے آئندہ کے لیے جو بھی کام کرنا ہو اس میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور فرمایا کہ جب اس وقت بھول جاؤ تو جب یاد آئے جب ہی کہہ دینا چاہیے انشاءاللہ۔ اس کی بڑی برکتیں اللہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔